ویلکم ٹو بیک ناظرین۔ غلام سنری بادشاہ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ بادشاہ بہت غصے سے اندر آتا ہے اور آنکھوں میں آگ دل میں انتقام بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اسے دھوکے کی سزا دے کے رہوں گا۔ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا مگر اس نے میرے ہی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیا۔ ماں اسے روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے، بیٹا اپنے ہاتھ خون سے نہ رنگو، تم ابھی ہوش میں نہیں ہو۔ مگر بادشاہ کا غصہ کم نہیں ہو رہا۔ ناظرین، اس غلام کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا بس کر دو، چھوڑ دو اب۔ دوسری طرف غلام اپنی ماں کا کہتا لاجو سے کہتا ہے میں نے کبھی بادشاہ سے غداری نہیں کی ماں، وہ میرا بھائی تھا مگر اس نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا۔ وہ مزید کہتا ہے ایک ہی باپ کے دو بیٹے، ایک ہی باپ کی دو اولادیں مگر ایک مالک اور دوسرا غلام۔ ماں یہ کیوں؟ یہ کیسا انصاف ہے میرے ساتھ؟ یہ قدرت جب انصاف کرتی ہے تو دکھ ہوتا ہے ماں۔ ایک عورت آ کر لاجو کو خبردار کرتی ہے، یعنی کہ دا جی کی پھپھو جان، جلدی کرو بادشاہ پاگل ہو چکا ہے، وہ غلام کو مار ڈالے گا، یہاں سے فوراً نکل جاؤ، اپنے بیٹے کی خیر منا لو۔ لاجو گھبرا جاتی ہے، بیٹا ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، تمہاری جان خطرے میں ہے، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مگر غلام انکار کر دیتا ہے، نہیں ماں، میں اپنی محبت کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو سندری بھی زندہ نہیں رہے گی اور وہ بھی مجھے بے وفا سمجھ لے گی، جبکہ میں بے وفا نہیں ہوں۔ ماں ہاتھ جوڑ کر روتی ہے، اپنا پلو، اپنا آنچل اس کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا بیٹا، آج میری مان رکھ لو۔ آخر کار غلام اور اس کی ماں حویلی چھوڑ دیتے ہیں۔ جاتے جاتے غلام ایک خط چھوڑ جاتا ہے، بادشاہ ہم ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں مگر قسمت نے ہمیں الگ کر دیا۔ میں نے کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی، محبت خود غرض ہوتی ہے اور سندری کی محبت نے مجھے مضبوط بنایا۔ میں نے غلام کی وہ پاؤں میں پڑی بیڑیاں بھی توڑ ڈالی، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ شخص جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، یعنی کہ بادشاہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے مگر غصہ ابھی بھی باقی ہے۔ ادھر سندری بھی قید میں ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ وہ چیخ کر کہتی ہے میں کوئی قید نہیں ہوں یا قیدی نہیں ہوں، مجھے جانے دو، میں غلام کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں غلام نہیں ہوں، میں آزاد زندگی گزارنے والی لڑکی ہوں۔ مگر اسے روک لیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس گھر سے، اس حویلی سے ہماری پرمیشن کے بغیر نہیں نکل پاؤ گے۔ وہ کہتی ہے مجھے یہاں کون روکے گا؟ بادشاہ سختی سے کہتا ہے تمہیں میں روکوں گا، دیکھتا ہوں تم کیسے یہاں سے جاتی ہو۔ کہانی ایک اب خطرناک موڑ لے لیتی ہے۔ قربان علی جو ایک طاقتور شخص ہے دھمکی بھی دیتا ہے اگر میری بیٹی کی شادی نہ ہوئی تو میں سب کو ختم کر دوں گا، یہاں تک کہ جہاں داد کی نسل تک ختم کر دوں گا۔ ناظرین، وہ بادشاہ کو سزا دینا چاہتا ہے کیونکہ اس کے بھائی سکندر کی موت کا بدلہ بھی ابھی باقی ہے۔ ادھر بادشاہ کے خاندان پر حملہ ہو جاتا ہے، کھیت تباہ کر دیے جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں۔ ایک آدمی آ کر بتاتا ہے سب کچھ برباد ہو گیا مالک، کھیت جانور سب ختم۔ بادشاہ کے باپ کا غصہ اور خوف بڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سب تمہاری غلطیوں کا نتیجہ ہے میرے بچے، مجھے تم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، لیکن تمہاری نااہلی کی وجہ سے اب ہمیں سب کچھ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب ہمیں قربان علی سے معافی مانگنی ہوگی ورنہ وہ ہمیں بھی ختم کر دے گا۔ مگر بادشاہ انکار کر دیتا ہے، میں کبھی معافی نہیں مانگوں گا، میں اور قربان علی سے معافی مانگوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا بابا، قانون نام کی کوئی چیز ہے کیا؟ لیکن بابا کہتا ہے کون سا قانون؟ اس پورے علاقے میں ہمارا ہولڈ ہے، تو قانون جب تک اب یہاں تک آئے گا تب تک ہم قبر میں جا چکے ہوں گے۔ کہانی کا اختتام ایک گہرے سوال کے ساتھ ہوتا ہے، کیا بادشاہ اپنے غرور کو چھوڑ دے گا؟ کیا غلام اپنی محبت کو بچائے گا؟ کیا سندری ان سے مشکلات سے آزاد ہو سکے گی یا پھر اور مزید قید خانے میں چلی جائے گی؟ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں، یہ کہانی غرور، انا اور تقدیر کے کھیل کی ہے، جہاں ایک غلط فیصلہ پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، بادشاہ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے، جہاں داد اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے اور صاحبہ جان تو اپنی جان کے لالے لیے پڑی بیٹھی ہے۔ وہ ہر طرف سے اپنے بادشاہ بیٹے کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہے، بٹ ایسے نہیں کرو، نہیں تو تمہاری شادی سندری سے نہیں ہوگی۔ وہ کسی طریقے سے سلا پلا کر اپنے بیٹے کو منانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ قربان ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو بادشاہ اور غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے بندوں کو، اپنے آدمیوں کو بیچتا ہے، جاؤ جا کر حملہ کر دو قربان پر اور قربان کی بیٹی کو اٹھا لاؤ۔ جیسے ہی قربان کے گھر وہ جاتے ہیں، قربان کی بیٹی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے آدمی،
تو قربان کے بندے آدمی آگے سے فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہی فائرنگ ہوتی ہے ادھر ادھر سے دونوں طرف سے ہاتھا پائی ہوتی ہے. فائرنگ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. یہاں پر بادشاہ کو بھی میرے خیال سے گولی لگ جاتی ہے. ہماری پروڈکشن تو یہی کہتی ہیں, آگے ہو سکتا ہے حقیقت کچھ اور بھی ہو. ہماری پیشن گوئی کے مطابق تو بادشاہ کو گولی لگے گی اور بادشاہ جب گولی مارنے کے لیے غلام کے پیچھے جائے گا, غلام کو بچاتے ہوئے سندری کو بھی گولی لگے گی شاید. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنے پیروں کا خیال رکھیے گا. ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کرنا تو مت بھولیں. خدا حافظ.